شروع اللہ کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکایت فرید الدین میں سے صفحہ نمبر 106 شیخ سنان اور ان کے خواب کے بارے میں کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ شیخ سنان اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور اپنے کمالات باطنی میں جو کچھ میں کہوں اس سے کہیں زیادہ تھے۔ وہ اپنے 400 باکمال مریدوں کے ساتھ حرم شریف میں رہ رہے تھے۔ ان کا ہر ایک مرید نیکی اور تقوی کی کان تھا، تقوی کا پہاڑ تھا۔ رات دن وہ سب عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ شیخ سنان ایک عالم با عمل تھے، انہیں کشف بھی حاصل تھا اور باطن اسرار بھی جانتے تھے۔ انہوں نے 50 لگ بھگ حج بھی کیے تھے اور عمر بر عمرہ کرتے رہتے تھے۔ وہ پابند صوم و صلات تھے اور کبھی کسی سنت کو بھی ترک نہیں کیا تھا۔ ان سے پہلے جتنے بزرگ وہاں رہتے تھے وہ سب ان کی عقیدت مند تھے اور اسرار و تصوف کے باطنی مسائل کے مشغاف بھی تھے، اور کرامات و مقامات میں ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ اگر کوئی بھی بیمار یا ناساز آدمی ان کے پاس آتا تو ان کے دم کی برکت سے شفایاب ہو جاتا۔ اعلیٰ عرض وہ ہر خوشی اور غمی کے موقع پر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، گویا وہ نیکی کا ایک جھنڈا بنے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ تمام نیک لوگوں کے پیشوا تھے، لیکن وہ مسلسل کئی راتوں تک ایک خواب دیکھ رہے تھے۔ خواب یہ تھا کہ حرم شریف سے روم کی طرف جانے والے راستے پر ایک جگہ ہے جہاں وہ خواب میں خود کو ایک بت کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ جب اس بزرگ یعنی شیخ سنان نے مسلسل یہ خواب دیکھا تو انہیں سخت پریشانی ہوئی کہ آخر یہ بات کیا ہے اور کیا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ گویا نیکی کا یوسف کنویں میں گر گیا اور اس کی راہ میں دشوار گزار گاٹیاں آ گئی ہیں۔ اس نے دل میں کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس غم سے میری جان کس طرح بچ سکتی ہے۔ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ کسی طرح میرا ایمان بچ جائے۔ انہوں نے سوچا کہ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جسے میری طرح دشوار گزار گاٹیاں درپیش ہوں۔ ان گاٹیوں کو عبور کر کے ہی میں محبوب حقیقی کے دربار تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس گاٹی کو عبور نہ کر سکا تو ایک لمبے عرصے تک میں سزا میں مبتلا رہوں گا۔ آخر کار اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے ایک سخت مشکل درپیش ہے، میں اب جلد ملک روم میں جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے جلد اس خواب کی تعبیر معلوم ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ روم کے سفر پر تیار ہو گئے، ان کے 400 بااعتبار مرید بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہو گئے۔ آخر کعبہ سے نکل کر وہ رات دن سفر کرتے گئے حتیٰ کہ روم کے آخر تک پہنچ گئے۔ گھوم پھر کر تمام ملک کی سیر کی اچانک ایک روز انہوں نے ایک عالی شان محل دیکھا جس کے بالا خانے میں ایک عیسائی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ عیسائی لڑکی تھی مگر اس کے اوصاف بڑے روحانی انداز کے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ خوبصورت اتنی تھی کہ گویا حسن کے 9 آسمان جلا کر برج کے متمکن تھی، یعنی وہ جمال اور جلال کی مظہر تھی۔ وہ ایسا سورج تھی جس کو کبھی زوال نہ آئے، بلکہ سورج بھی اس کے چہرے کے عکس کے رشک سے اس کی گلی کے عاشقوں سے بھی کہیں زیادہ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ بھی اس محبوب کی زلفوں کا دلدادہ ہوا اور اس نے زلفوں کے خیال کو بطور زنار کے اپنے گردن میں باندھ رکھا تھا۔ جس نے بھی اپنی زندگی کو اس دلبر کے لبوں پر قربان کرنا چاہا وہ اس میدان میں آنے سے پہلے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب اس کی زلفوں سے باد صبا معطر ہوتی تو گویا ان سیاہ لڑی زلفوں کی وجہ سے ملک روم چین پر حملہ ور ہو جاتا تھا۔ روم استعارہ ہے زلف سے، چین استعارہ ہے چہرے سے۔ اس کی دونوں آنکھیں عاشقوں کے لیے ایک قیامت تھیں۔ اس کی دونوں بوئیں خوبصورتی میں محراب مسجد بنی ہوئی تھی۔
جب وہ عاشقوں کی طرف دیکھتی تو بڑی مہارت کے ساتھ آنکھوں کے ایک ہی شعاع سے ان کی جان نکال لیتی تھی۔ ان کے آبروؤں نے گویا چاند کے ارد گرد ایک محراب بنا رکھی تھی۔ اس محراب میں بہت سے عاشق لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھ کی پتلی جب ذرا حرکت میں آتی تو سینکڑوں آدمیوں کی جان کا شکار کر لیتی تھی۔ اس کا چہرہ اس کی تابدار زلفوں کے نیچے آگ کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ سارے جہاں کو اس کے تازہ اور ہرے بھرے لبوں کی پیاس رہتی تھی۔ اس کی مست آنکھوں کے پیاس پلکوں کے ہزاروں خنجر موجود ہوتے تھے۔ جو پیاسا اس چشمے کی طرف آتا اس کے دل میں ہر ایک پلک سے ایک خنجر پیوست ہو جاتا۔ اس کا منہ اتنا تنگ تھا کہ بات کو بھی گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملتا تھا، اس لیے اس کی باتوں سے کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے منہ کی شکل سوئی کے ناکا کی طرح تھی، یعنی اس کا منہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کی زلفیں انار کی طرح اس کی کمر پر لٹک رہی تھی۔ اس کی ٹھوڑی میں چاندی کا ایک کنواں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کی سانس زندگی بخش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہزاروں دل خون میں ڈوبے ہوئے اس کنویں میں الٹے پڑے تھے۔ اس کے بالوں میں سورج کی طرح کے موتی جڑے ہوئے تھے اور کالے بالوں کا برقع اس کے چہرے پر تھا۔ وہ عیسائی لڑکی جب اپنے برقعے کو اوپر اٹھاتی تو شیخ سنان کا جوڑ آگ میں جلنے لگتا، اور جب وہ اس برقعے کے نیچے سے اپنا چہرہ باہر نکالتی تو اپنے ایک ہی بال سے شیخ سنان کو سینکڑوں زنار میں جکڑ لیتی تھی۔ اگرچہ شیخ سنان نے نظر ہٹانے کی بہت کوشش کی تاکہ وہ اس مصیبت سے بچ جائیں، لیکن عیسائی لڑکی کا حسن اپنا کام کر چکا تھا۔ چنانچہ شیخ سنان کیچڑ میں پھنس گیا اور اس کے پاؤں پھسل گئے اور وہ گر پڑا، گویا وہاں آگ پڑی تھی اور شیخ سنان اس آگ میں گر پڑے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا سب ہاتھوں سے نکل گیا اور وہ کورے کے کورے رہ گئے۔ سب ولایت نکل گئی اور ان کا دل عشق کی آگ سے دھواں ہی دھواں بن گیا۔ لڑکی کے عشق نے ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ اس لڑکی نے شیخ کے ایمان پر اپنے زلف کے کفر کو انڈیل دیا۔ چنانچہ شیخ سنان اپنے ایمان کو ہاتھ سے دے بیٹھے اور عیسائیت کو اپنا لیا، اپنی عاقبت کو بیچ ڈالا اور ذلت و رسوائی کو خرید لیا۔ ان کے جان و دل پر عشق غالب آ گیا اور اپنے دل سے نا امید اور اپنی جان سے سیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب میرا دین ہی اب نہیں رہا تو مجھے اب دل کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ عیسائی لڑکی کا عشق کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ جب مریدوں نے شیخ سنان کی حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ سنگ آمد گراں آمد، باری پتھر آن گرا ہے اور سب حیران و پریشان ہو گئے ہیں، اور سب کے سب سرنگوں اور سرگردان ہو گئے ہیں اور انہیں سمجھانے لگے تم یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب اس پند و نصیحت کا کیا فائدہ تھا۔ ہر چند مریدوں نے نصیحتیں کی کہ یہ عشق چھوڑ دو، مگر شیخ پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اس کا مرض لا علاج تھا۔ بقول مرزا غالب، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی غم گسار ہوتا کوئی چارہ ساز ہوتا۔ پریشان حال عاشق پر نصیحتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ جب درد الٹا علاج کو جلا دینے والا تھا تو پھر وہ علاج کو کیسے قبول کرتا؟ شیخ صاحب دن رات بالا خانے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اس قدر مبہوت ہو چکے تھے کہ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ رات کو جب چراغ جلتے تو گویا اس غمناک بڈھے شیخ سنان کے دل کو آگ لگ جاتی تھی، یعنی ساری رات وہ عشق کی آگ میں جلتے رہتے تھے۔ پہلی ہی رات میں شیخ سنان کا عشق 1 سے 100 درجے تک جا پہنچا۔ وہ اپنے آپ میں نہ رہے، بے خود سے ہو گئے۔ ان کا دل اپنے آپ سے اور تمام جہان سے اچاٹ اور بیزار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور گریہ وزاری شروع کر دی۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی چین اور قرار نہ تھا۔
وہ عشق کے ہاتھوں تڑپتے رہتے اور زار و قطار روئے جا رہے تھے۔ جب ان کا کفر گناہ کے نیچے اس طرح پوشیدہ ہو گیا جس طرح سیاہ گہرائی کے اندر تاریک رات چھا جاتی ہے، تو انہوں نے کہا، یا رب آج کی رات ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آج آسمان کی شمع یعنی سورج نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے؟ میں نے لمبی لمبی راتیں عبادت اور ریاضت میں گزاری ہیں، مگر آج کی رات تو پہلی راتوں سے بھی لمبی معلوم ہوتی ہے۔ اس رات کے ختم ہونے کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ اب شیخ کی طرح جلنے کی مجھ میں طاقت نہیں رہی اور میرے جگر پر دل کے خون کے بغیر کوئی چمک نہیں ہے، یعنی اب میرا جگر خون خون ہو گیا ہے۔ عشق کی تپش اور سوزش مجھے ہلاک کیے جا رہی ہے۔ راتیں مجھے جلاتی ہیں اور دن مجھے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ساری رات میں شب خون کی حالت میں رہتا ہوں اور سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا رہتا ہوں۔ ایک رات مجھ پر سینکڑوں شب خون مارے جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا میرا دن کیسے گزرے گا۔ جس آدمی کی ایک رات اتنی مشکل سے گزرے، باقی زندگی میں اسے کس قدر جگر سوزی کرنی پڑے گی۔ میں تو رات اور دن سوزش اور جلن میں مبتلا رہتا ہوں، گویا میرا دن بھی رات کی طرح تاریک ہو چکا ہے۔ جس دن میری تقدیر لکھی جاتی رہی تھی، گویا مجھے آج کی رات کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ یا رب، کیا آج کی رات کے بعد دن نہیں ہوگا؟ کیا اب آسمان کی شمع یعنی سورج روشن نہیں ہوگا؟ یا رب، آج کی رات جو علامتیں ہیں، کیا یہ رات قیامت کا نمونہ نہیں ہے؟ کیا میری آہوں سے آسمان کی شمع یعنی سورج بجھ گئی ہے؟ یا میرے دلبر کے شرم و حیا سے سورج اوٹ میں چلا گیا ہے؟ یہ رات بہت لمبی ہے اور اس کے بالوں کی طرح سیاہ بھی ہو گئی ہے، ورنہ لوگ اس کے چہرے کے فراق میں سینکڑوں بار مر جاتے ہیں۔ میں آج کی رات عشق کے سودا میں چل رہا ہوں۔ میں عشق کے ولولے اور جوش و خروش کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب میری اتنی عمر کہاں ہے جو میں اپنے غم کو بیان کروں، یا میں اپنے غم میں گریہ وزاری کروں۔ یعنی عمر ختم ہو جائے گی مگر یہ گریہ وزاری ختم نہیں ہوگی۔ غم بیان کرنے کے لیے اور گریہ وزاری کرنے کے لیے یہ عمر ناکافی ہے۔ اب میں اتنا صبر نہیں کر سکتا، خاموش ہو جاؤں یا مردوں کی طرح موت کا پیالہ پی لوں تاکہ جان چھوٹ جائے اور نہ رہے بانسری۔ اتنا وقت بھی نہیں کہ اب عقل مند ہو جاؤں، عشق سے باز آ جاؤں۔ نہ ہی اتنی خوش قسمتی ہے جو اس کے عشق میں میری مدد کرے۔ اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اپنے علم سے کام لے کر عشق سے باز آ جاؤں، یا عقل سے کام لے کر اپنی سابقہ حالت پر آ جاؤں۔ اب میرے ہاتھ کہاں ہیں کہ میں اپنے سر پر مٹی ڈالوں یا خاک و خون کے نیچے سے اپنا سر باہر نکالوں۔ اب میرے پاؤں بھی نہیں ہیں کہ میں یار کے کوچہ کو ڈھونڈوں، اور میری ایسی آنکھیں کہاں کہ میں اس کے چہرے کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ میرا یار بھی ایسا نہیں کہ اس غم میں میری دلداری کرے، نہ ہی کوئی ایسا دوست ہے جو ایک لمحے کے لیے میری دستگیری کرے۔ اب مجھ میں وہ طاقت بھی نہیں رہی کہ دل کھول کر یہ گریہ وزاری کر سکوں۔ اب وہ عقل بھی نہیں رہی کہ میں ہوش سے کام لوں۔ اب میرا صبر بھی گیا، عقل بھی گئی اور یار بھی گیا۔ یا اللہ، یہ کیسا درد ہے، یہ کیسا عشق ہے، اور یہ کیسا کام آن پڑا ہے۔ تمام مریض شیخ سنان کی گریہ وزاری سن کر رات کو اس کی ہمدردی کے لیے اکٹھے ہو کر آئے، اور ایک ہم نشین نے کہا، اے شیخ اٹھو، اس وسواس کو دل سے دھو ڈالو۔ شیخ نے جواب دیا، اے بے خبر، آج رات میں نے جگر کے خون سے 100 بار غسل کیا ہے۔ دوسرے نے کہا، شیخ صاحب آپ کی تسبیح کہاں گئی؟ تسبیح کے بغیر تمہارا کام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مرید نے کہا۔ شیخ نے جواب دیا، میں نے تسبیح کو اس لیے پھینک دیا ہے تاکہ میں اپنی کمر پر زنار باندھ سکوں۔ دوسرے مرید نے کہا، اے بوڑھے پیر، اٹھو اور خلوت میں خدا کو سجدہ کرو۔ شیخ نے کہا، میں نے ننگ و ناموس سے توبہ کر لی ہے تاکہ میں ان پابندیوں سے آزاد ہو جاؤں۔ ایک اور مرید نے کہا، اے دانائے راز، اٹھ
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ شیخ نے کہا محبوب کے آبرو کا محراب کہاں ہے؟ میری نمازیں وہاں ہی ادا ہوتی ہیں۔ ایک اور مرید نے کہا یہ باتیں چھوڑو، اٹھو اور خلوت میں خدا کو سجدہ کرو۔ شیخ نے کہا اگر میرے محبوب کا چہرہ یہاں ہے تو پھر مجھے اس کے آگے سجدہ کرنا روا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک اور مرید نے کہا اے شیخ تمہارے دل میں ذرا بر پریشانی نہیں ہے اور نہ ذرا بر مسلمانی کا درد ہے؟ شیخ نے جواب دیا مجھ سے زیادہ اور کون پشیمان ہوگا؟ میں سخت پچھتا رہا ہوں کہ میں اس سے پہلے عاشق کیوں نہ ہوا۔ ایک اور مرید نے کہا شیطان نے تمہیں گمراہ کر لیا ہے، اس نے اچانک ذلت اور رسوائی کا تیر تیرے دل پر مارا ہے۔ شیخ نے جواب دیا شیطان کہاں ہے جس نے مجھے گمراہ کیا؟ اسے کہو اور اچھی طرح پھرتی اور چستی کے ساتھ مجھے گمراہ کرے۔ ایک اور مرید نے کہا جو بھی واقف آدمی ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے کتنا بڑا پیر گمراہ ہو گیا ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ مجھے نام و ننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے مکر و فریب کے شیشے کو پتھر سے توڑ ڈالا ہے۔ ایک اور مرید نے کہا تیرے پرانے دوست تم پر ناراض ہیں اور تجھ سے کبیدہ خاطر ہیں اور تیری حالت کو دیکھ کر دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ شیخ نے جواب دیا اگر عیسائی لڑکی مجھ پر خوش ہے تو پھر مجھے دوسرے لوگوں کی ناراض ہونے کی فکر نہیں ہے۔ ایک اور مرید نے کہا آپ ہمارے ساتھ دوبارہ مل جائیں تاکہ ہم آج رات کو تمہیں واپس کعبہ میں لے جائیں۔ شیخ نے کہا اگر کعبہ نہیں تو بت خانہ تو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کعبے میں عقل مند ہوں تو بت خانے میں دیوانہ ہوں، یعنی مجھے یہ دیوانگی پسند ہے۔ ایک دوسرے مرید نے کہا کہ ابھی واپسی کا ارادہ کر کے ہمارے ساتھ چلو، کعبہ شریف میں جا کر بیٹھ جانا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ شیخ نے جواب دیا کہ میں اپنے محبوب کے آستانے پر معافی مانگ لوں گا، تم میری جان چھوڑو۔ ایک اور مرید نے کہا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو اس پر تو دوزخ ہے اور مرد کو دوزخ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ نے جواب دیا اگر دوزخ میرے ہمراہ ہو جائے تو میری ایک آہ سے 7 دوزخ بھی جل کر بھسم ہو جائیں۔ ایک اور مرید نے کہا بہشت کی امید پر توبہ کرو اور اس غلط اور برے کام سے باز آ جاؤ۔ شیخ نے جواب دیا کہ جب بہشت کے چہرے والا یار ہو تو پھر اس کی گلی ہی میرے لیے بہشت ہے۔ ایک اور مرید نے کہا خدا سے شرم کرو اور اب اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو۔ شیخ نے جواب دیا کہ یہ عشق کی آگ مجھ میں کس نے ڈالی ہے، میں اب خود اس سے نہیں نکل سکتا۔ ایک دوسرے مرید نے کہا کہ اٹھو اور آرام سے باقی زندگی گزارو، دوبارہ ایمان لاؤ اور مومن بن جاؤ۔ شیخ نے کہا مجھ حیران و پریشان آدمی سے کفر کے بغیر اور کسی چیز کی امید نہ رکھو جو کافر ہو چکا ہے، اس سے اب مومن ہونے کی توقع نہ رکھو۔ جو کچھ مجھ پر گزری ہے مجھے اس سے معذور سمجھو، جب اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کا علم ہے تو وہ مجھ سے جواب طلبی نہ کرے گا۔ العرض تمام احباب نے عذرائے شفقت سے اسے نصیحتیں کیں مگر شیخ پر کسی نصیحت کا اثر نہ ہوا۔ جب شیخ پر تمام نصیحتیں رائگاں گئیں تو وہ سب اس کی ہمدردی اور خیر خواہی سے خاموش ہو گئے۔ بہرحال ان کا دل خون سے لبریز ہو گیا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ العرض جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو شیخ سنان اپنے یار کے کوچہ میں خلوت نشین ہو گئے اور اس کی گلی کے کتوں سے دل بہلانے لگے۔ اپنے محبوب کے راستے کی خاک پر اعتکاف میں بیٹھ گئے اور ان کا چاند سا چہرہ بال کی طرح سکڑ کر سیاہ ہو گیا۔ وہ تقریباً ایک ماہ تک رات دن اس کے کوچہ میں ہی خلوت نشین رہے اور محبوب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ آخرکار وہ محبوب کی جدائی میں بیمار ہو گئے، اس کے باوجود وہ اس کے آستانے سے چمٹے رہے اور اس کے آستانے سے سر نہ اٹھایا۔ اس محبوب کی گلی کی خاک ان کا بستر تھا، اس کے دروازے کی چوکھٹ ان کا تکیہ تھا۔ چونکہ وہ محبوب کی گلی سے جانے کا نام نہیں لیتے تھے اس لیے عیسائی لڑکی کو بھی ان کے عاشق ہونے کا علم ہو گیا۔
تاہم وہ انجان بن کر ان کے پاس آئی اور انہیں کہا، اے بوڑھے، تم کیوں بے قرار اور پریشان رہتے ہو؟ تم شراب پینے والوں کی گلی میں کیوں مست پھرتے ہو؟ اور زاہد اور عابد ہونے کے باوجود عیسائیوں کی گلی میں کیوں چکر لگاتے ہو؟ اگر تم میری زلفوں کے جال میں پھنس گئے ہو تو اس کا انجام دیوانگی ہی ہوگا۔ شیخ نے اسے جواب دیا، جب تو نے مجھے ذبح حالت میں دیکھا ہے تو لا محالہ تو نے ہی میرا دل چرایا ہے، اسی لیے یا تو مجھے دل واپس کر دو یا میری جان بن جاؤ۔ میری عاجزی کو دیکھو، زیادہ غور غرور نہ کرو، ناز و انداز کو چھوڑو اور مجھ عاجز بوڑھے اور ضعیف آدمی کی طرف دیکھو۔ اے محبوب، جب میری عشق سطحی اور سرسری عشق نہیں ہے تو پھر یا میرا سر میرے تن سے الگ کر دو یا میری بن جاؤ۔ اگر تم حکم دو تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، اگر تیری مرضی ہو تو پھر تو اپنے زلفوں سے مجھے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ اے محبوب، تیرے لبوں اور تیری زلفوں کے ساتھ ہی میرا نفع اور نقصان وابستہ ہے۔ تیرا چہرہ اور تیری گلی ہی میرا مقصد حیات ہے۔ تم اپنی زلفوں کے خم میں مجھے نہ جکڑو اور اپنی مست آنکھوں سے مجھے مدہوش نہ کرو۔ تیری وجہ سے میرا دل آگ کی طرح گرم ہے، میری آنکھیں بادل کی طرح اشک بار ہیں، اور میں تیری وجہ سے ہی بے کسی، بے یار اور بے صبر بن چکا ہوں۔ اے میری جان، میں نے تیرے بغیر سارے جہان کو بیچ دیا ہے، یعنی سارے جہان کو چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے اپنی جیب کو تیرے عشق سے سی دیا ہے، یعنی تیرے عشق کو دل کی جیب میں ڈال کر جیب کو اوپر سے ہی سی دیا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو ٹپکا رہا ہوں، کیونکہ تیرے بغیر میں اپنی آنکھوں سے یہی توقع رکھتا ہوں۔ آنکھوں کی وجہ سے دل بھی ماتم کر رہا ہے۔ تیرا چہرہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، مگر تیری غم میرے دل کو کیوں پھنس گیا ہے؟ مگر تیرے غم میں میرا دل کیوں پھنس گیا ہے؟ آنکھ نے تو آنکھ دیکھی اس لیے زاری میں ہے، آنکھ نے تو آنکھ دیکھی اس لیے زاری میں ہے، دل نے کیا دیکھا، بن دیکھے گرفتاری میں ہے۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ دل کے ہاتھوں مجھے مصیبت دیکھنی پڑی ہے وہ اور کسی نے نہیں دیکھی۔ مجھے اپنے دل سے خون دل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں کب تک دل کا خون پیتا رہوں گا جب اب دل بھی نہیں رہا؟ اب مزید مجھے مسکین کی جان کو تکلیف نہ دو اور اب میری خوشی کو لاتے نہ مارو۔ تیرے انتظار میں ایک زمانہ بیت چکا ہے، اگر کبھی وصل نصیب ہو جائے تو میری بھی زندگی سنور جائے گی۔ میں ہر رات تجھے دیکھنے کے لیے گات لگا کر بیٹھتا ہوں، تیرے کوچے میں تیری خاطر میں اپنی جان کی بازی لگاتا ہوں۔ میں اپنا چہرہ تیرے دروازے کی خاک پر رکھ کر جان دینا چاہتا ہوں، اپنی جان مٹی کے باؤ پر سستی دے رہا ہوں۔ میں کب تک تیرے دروازے پر روتا رہوں گا؟ مہربانی کر کے اب دروازہ کھول دیں اور ایک لہجہ کے لیے مجھے اپنے ساتھ خلوت میں بٹھا۔ تو سورج ہے اور میں کس طرح تجھ سے دور رہ سکتا ہوں؟ میں تیرا سایہ ہوں، تیرے بغیر کیسے صبر کروں؟ میں اگرچہ اضطراب اور پریشانی میں سائے کی طرح بن چکا ہوں، تاہم تیری کھڑکی سے سورج کی طرح چمکنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے سرگشتہ اور پریشانی کے پاس آ جاؤ تو میں خوشی سے ساتوں آسمانوں کو اپنے پروں کے نیچے سمجھوں گا۔ میں جلی ہوئی جان کے ساتھ مٹی میں جا رہا ہوں، میں اپنی آہ کی آگ سے سارے جہاں کو آگ لگا دی ہے۔ تیرے عشق کی وجہ سے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس چکے ہیں، تیرے شوق میں میرا ہاتھ دل پر ہی رہتا ہے، تیرے چہرے کو دیکھنے کے شوق میں میری جان میری بدن سے نکل چکی ہے۔ کب تک تو میرے پاس رہنے کے باوجود مجھ سے پوشیدہ رہے گی؟ لڑکی نے اسے کہا، اے زمانے کے گنگچے، اپنی موت کے لیے مشک کافور اور کفن تیار کرو اور عاشقانہ باتیں کرنے سے شرم کرو۔ اسے محبت دیا۔ اس بات سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔